بلوچستان کے حوالے سے میں بات کرنے آیا ہوں۔ بے شک میں پنجاب کے اندر رہتا ہوں، پنجابی ہوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ اتنا ہی دھڑکتا ہے، بلوچیوں کے ساتھ اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا مجھے پیار پنجاب سے ہے، شاید اس سے زیادہ ہی مجھے بلوچستان سے ہو، بلوچ قوم سے ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بلوچ قوم، ہمارے ہم وطن لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اس ظلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور کم از کم بولنا نہیں چاہتے، ان کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے اور ان کے اوپر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر کہ کبھی مہرنگ اور کبھی مختلف قسم کے لوگ ہمارے بلوچ بھائی اسلام آباد کی طرف آتے ہیں اور آ کر اپنے ظلم کی داستان، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم مردہ صفت قوم کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی لوگ ان کو یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہتے ہوئے کہ یہ تو غدار ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مفادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پیچھے ان کے کچھ اور کہانی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بلوچ قوم ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی وفادار رہی ہے۔ ان کے ساتھ یہ زیادتی میرے جیسا نوجوان تو کبھی برداشت کر نہیں سکتا۔ میں پنجاب میں رہتا ضرور ہوں، میں پنجابی ضرور ہوں، لیکن مجھے حقیقت بتا رہا ہوں بلوچستان بہت پسند ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ معاملات کس لیے ہو رہے ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ بلوچستان کو کس لیے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے اندر کیوں اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنا بڑا مرضی دہشت گرد ہو، جتنا بڑا مرضی ظالم ہو، اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ، کوئی بھی لا انفورسمنٹ کی ایجنسی، بلکہ کوئی بھی ادارہ ہو، اگر اس کو کوئی مسائل ہیں وہ سیکیورٹی کے معاملے میں اپنے اداروں کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں اپنی ISI، اپنے آرمی، ان سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے کہ میں کسی کے کہنے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کبھی غلط بات کہوں کہ آرمی ٹھیک نہیں ہے، کبھی میں کہوں کہ آرمی ٹھیک ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، یہ سب عوام کے سامنے ہونا چاہیے، عدالتوں کے اندر ان کو پیش کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، کوئی غدار ہے، تو اس کو عدالتیں غدار کہیں گی، ان کو سزا عدالتیں دیں گی۔ اگر کوئی چور ہے، کوئی چوری ڈکیٹی کرتا ہے، کوئی قتل و غارت کرتا ہے، تو ان کو بھی عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن کسی باپ کو ان کے نوجوان بیٹوں سے اغوا کر لینا، کبھی کسی بچوں کے باپ کو قتل کروا دینا، کبھی بوری بند لاش پڑی ہو کسی کی، کبھی کوئی اغوا ہو جائے اس کا پتہ نہ ہو، یہ قابل تشویش اور قابل مذمت بات ہے۔ اس حوالے سے ہم سب پاکستانیوں کو، خاص کر کے
पंजाब के लोगों को, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इन लोगों, इन मज़लूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा राइट बनता है कि हम इनके साथ खड़े होके एहतजाज करें, अपनी अदालतों को बताएं कि इनके ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाए और महरंग हो या कोई बेटी हो, कोई भी बंदा हो, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं करता, मैं किसी भी बलोच के साथ जुल्म हो, मैं उस मजलूम के साथ खड़ा हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मुझे पहले मैंने आपको बताया, यकीन करें जिस तरह का बलोचिस्तान है, दुनिया का बेहतरीन एरिया बलोचिस्तान का है। दुनिया में जिस तरह ईरान के अंदर, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, अरब मुल्कों के अंदर गैस और तेल के ज़खायर हैं, इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर भी हैं। इसीलिए दुनिया इसको परेशान कर रही है, इस खिते को डिस्टर्ब कर रही है, इस खिते के अंदर जंग का समा बना रही है, इस खिते के अंदर मसाइल पैदा कर रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह BLA है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बिला वजह किसी को अगवा कर लेना, उनको उठाकर उनको हमेशा के लिए मार देना, उनके साथ जुल्म करना, उनकी जो है ना बोरी बंद करके उनकी लाशें नहरों से मिलें, खालियों से मिलें, बाज़ारों में से मिलें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम पाकिस्तानी, ख़ास करके हम पंजाबी हमेशा अपने बलोच भाइयों के साथ खड़े हैं। कोई बोले या ना बोले, हम इंशाल्लाह अपने बलोच भाइयों के साथ खड़े हैं। मैं कह रहा था कि बलोचिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो इतनी अच्छी है कि शायद दुनिया में कोई इस तरह का लोकेशन या इस तरह की कोई ज़मीन हो जहाँ से पूरी दुनिया बेहतर नज़र आए। देखें, UAE, ओमान और ईरान ये बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमारा ग्वादर, हमारा बलोचिस्तान, जिसके बगैर पाकिस्तान कंप्लीट नहीं है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो सिर्फ उसके पास बलोचिस्तान ही वाहिद हल है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अगर बलोचिस्तान इस तरह रहा तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। दुनिया की बेहतरीन लोकेशन, आप पाकिस्तान का और दुनिया का नक्शा चेक कर लें, जिस तरह का नक्शा पाकिस्तान का है, जिस तरह का नक्शा बलोचिस्तान का है, आप हैरान रह जाएंगे। हम सारी दुनिया आगे निकल रही है, हम इन मामलात में पड़े हुए हैं। हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हम अभी तक अपनी डायरेक्शन और अपनी मंजिल तय नहीं कर सके। हम अपने बलोच भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। हम पूरे वसौक के साथ, पूरे होशो हवास के साथ, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं उनकी तरफ से हम सब इंशाल्लाह बलोचिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। और बलोच कभी भी ये ना सोचें कि ये पंजाबी हैं, ये हमारा साथ नहीं देते। यकीन करें, मैं ज़्यादातर लोगों के पास बैठा हूं तो उन्होंने हमदर्दी ही जताई है। वो ये नहीं चाहते कि उनके साथ ये हो। ये पंजाबियों के अंदर नफ़रत पैदा नहीं की जा सकती, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस दलदल के अंदर, जिस आग के अंदर हमारे मुल्क को धकेला जा रहा है, यकीन करें हम अब ना उठे तो हमारा मुल्क कभी भी वापस नहीं हट सकेगा। हमारे पास बहुत सारे लेसन हैं, हमने पहले बहुत तंगियां झीली हैं। हमने देखा कि हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास तो इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे पास इतने हैवी हथियार, न्यूक्लियर वेपन हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। आपका शहरी नाराज़ है आपसे, आपका मुल्क का बाशिंदा नाराज़ है, वो अपनी बात नहीं कर सकता, वो उनके साथ जुल्म किया जाएगा तो यकीन करें मसाइल ही मसाइल हैं, पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकेगा। इसलिए ये खामोश ना बैठें, जहां तक हो सके उनकी मदद करें। अगर आप उनके साथ इस्लामाबाद में जाकर खड़े हो सकते हैं, अगर आप पंजाबी हैं
تو آپ جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے تو آپ ان کے لیے بات کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھا سکتے ہیں تو خاموش نہ بیٹھیں، ان کے سائڈ کی ان کی ہمدردی جتائیں، ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، کسی بھی لحاظ سے کریں، ذہنی سپورٹ کریں، ان کے ساتھ ظلم ہونے والے کو روکیں، مذمت کریں ان کے ظلم کے خلاف، اور اسی طرح پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ اگر آج پاکستان کا نوجوان ان کے خلاف کھڑا نہ ہوا، پاکستان کا نوجوان نہ بولا، پاکستان کا نوجوان آج اپنی زبان نہ ہلائے گا، تو یہ بات بھول جائیے گا کہ پاکستان کبھی ترقی کرے گا۔ پاکستان اسی طرح رہا تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے پاکستان اور اس ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے، ان لوگوں نے تو امریکہ اور کینیڈا اور پتہ نہیں کس قسم کے ملکوں کے اندر تو چلا جانا ہے، لیکن رہنا تم لوگوں نے یہاں پہ ہے۔ جن لوگوں کا جینا اور مرنا اس ملک کے لیے ہے، وہ اٹھیں اور اٹھ کے اس ملک کو پرامن اور بہتر ملک بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ یقین کریں، جو بندہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ رہوں گا، جیوں گا تو اس ملک کے ساتھ جیوں گا، مروں گا تو اس ملک کے ساتھ مروں گا، وہ ضرور کھڑا ہو۔ یہ جو یہ موسمی بٹیرے، یہ لوگ فصلی بٹیرے جو ہیں، ان لوگوں سے جان چھڑوائیں اور آگے بڑھیں۔ کسی بھی لحاظ سے، سیاست ہو، معیشت ہو، کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کا ملک بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتا ہے، آپ کا ملک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کریں، اس کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ یہ سب کچھ بھول جائیں، یہ سیاست، یہ سب کچھ بعد میں، اگر یہ ملک ہوگا تو یہ آپ کا سیاست، یہ آپ کی سب کچھ آپ کے پاس ہوگی، اور اگر یہ ملک نہ رہا تو یقین کریں فلسطین، کشمیر اور اس سے بھی بھیانک حالات آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے آپ خود آگے آئیں اور اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، یکجہتی کریں۔ اور میں کھل کے اپنا ہوش و حواس میں کھل کے مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے جو بلوچ بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی مجرم ہے، کسی جرم میں ملوث ہے، تو اس کو عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے، عدالتوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ عدالتیں اس کے اوپر وہ ٹیگ لگائیں گی جو ان کے اوپر غداری کے ٹیگ لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں لگا سکتے۔ عدالتیں کہیں گی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کو یہ سزا دی جائے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ میری جو ویڈیو سننے والے پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو سننے کے بعد کچھ نہ کچھ اپنے لیے ہمدردی پیدا کریں گے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بلوچ بھائیوں کے لیے۔ بلوچ قوم زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔